مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہو۔ بیوی کے ساتھ تکبر نہ کرے، بیوی پہ تہمتیں نہ لگائے، بدگمانی سے جھوٹ کوئی نہیں ہے۔ بیویوں کو تکلیف دیتے ہیں بعض تمہارے ظالم پیر بھائی، جوتوں سے مارتے ہیں۔ حضرت عائشہ کے گھر میں دوسری بیوی سے کوئی چیز بھیجی گئی، عورتوں کو غیرت ہوتی ہے دوسری عورت سے، حضرت عائشہ نے ہاتھ مار کے سب نیچے گرا دیا جو اس میں تھا۔ آقا جی نے کچھ نہیں کہا، آقا جی خود نیچے بیٹھ گئے اور وہ دانے جو چیزیں تھے کھانے کے خود اٹھا کے رکھ رہے تھے، عائشہ کو کچھ نہیں کہا تو نے کیوں ایسے دیکھا، خود اٹھا رہے تھے رکھ رہے تھے، اسے نہیں کہا تو غلط کرتی ہے، تجھے ایسے کرنا چاہیے، میں خاتم النبی ہوں، اتنی بے ادب ہے وہ، کچھ بھی نہیں کہا۔ کہا تم میں سے بہتر ہے جو بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ کہا۔ بد سلوکی کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کے ماں باپ تک جاتے ہیں برا بھلا کہنے کے لیے، اور طریقت کے وظیفے پڑھتے ہیں، خاک فائدہ دیں گے تم کو، اور ان پہ الزام لگاتے ہیں۔ پردہ کرنا ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، اگر پردہ نہیں بھی کرتی ہے چپ ہو جا، بس کہتا رہے، خود دکان میں چلی جاتی ہے کوئی بات نہیں، صبر کر۔ بیوی کو تب گھر سے نکالے، آقا جی نے کہا کہ تمہاری عزت میں خیانت کرے، اگر عزت میں خیانت نہیں کرتی ہے، اور عزت میں خیانت کا ثبوت ہونا چاہیے، الزام جھوٹا نہیں کہ میں سمجھتا ہوں مجھے شک ہے یہ ایسی ہے، جو الزام لگائے گا آقا جی نے کہا خدا 100 برس کی اس کی مخلص عبادت کو برباد کرے گا۔ ٹھیک ہے، نہیں مانتی بات، پردہ نہیں کرتے، صبر کر جاؤ، خود دکان پہ چلی جاتی، خود بازار میں چلی جاتی، تم منع کرتا نہیں ہوتی تو گھر سے نہیں نکالو ان کو، طلاق ان کو نہ دے۔ وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، ان کو ان کے گھروں سے مت نکالا کر، ان کے گھر خامدوں کے گھر ہوتے ہیں، میں تجھے نکال دوں گا، میں طلاق دے دوں گا، میں یہ کر دوں گا، تو خراب ہے، تم نے دیکھا نا خراب ہے، ایسی الزام لگایا تو خدا تیری 100 سال کی عبادت برباد کرے گا، چاہے اخلاص ہی ہے۔ آقا جی کی حدیث ہے، بیویوں کو مارتے ہیں جوتوں سے، الزام لگاتے ہیں، تو ایسوں کی 100 سال کی عبادت خدا برباد کرے گا۔ چاہے بازار میں جاتی ہے، چاہے پردہ نہیں کرتی، اپنے غیر آتے کھلے بات کرتی ہے، تو منع کرتا رہی اچھا نہیں ہے، لیکن خدا کا گھر سے مت نکالو، تو گھر سے مت نکالو کہتے رہو۔ ایک وجہ سے کہا نکالو، وہ کون سی وجہ؟ الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، کھلم کھلا فاحشہ کرے، تمہاری عزت کو خراب کرے، تمہارے پاس ثبوت موت ہو، گمان نہ ہو کہ اس نے میری عزت خراب کی۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں نا یا نہیں سمجھتے ہیں؟ تمہاری عزت اس نے خراب نہیں کی، لیکن بے پردہ چلی جاتی ہے، دکانوں میں چلی جاتی ہے، اپنے غیروں سے کھلا بات کرتی ہے، ہنستی ہے، سب کچھ کرتی ہے، تم کو قرآن نے منع کیا نہیں نکالنا ہے۔ اگر نکالنے کی صورت پیدا ہو تو فاحشہ مبینہ، کھلم کھلا تمہارے پاس ثبوت موجود ہے، اس نے ایسا کام کیا، میری عزت خراب، گمان سے نہیں۔ اور گمان کیا، اس پہ تہمت لگائی تم نے، چاہے کھلا پھرتی ہے، تمہاری 100 سال کی عبادت خدا مردود کر دے گا۔ تو آقا کی حدیثوں سے ڈرنا چاہیے نا، نہیں کرتی ہے کہتے رہو، تو مت نکالو۔ اور نبی کریم کا سب سے بدترین چیز حلال میں خدا کو طلاق سے بغض ہے، اللہ بہت طلاق سے بغض رکھتا ہے، تو بغض والا کام کرنا یا ان کو دبانا، شیخ تک ہماری شکایت نہ پہنچ جائے، کہیں منع کرے نہ کرے، عورت کو سخت منع حکمن، شیخ مخامن کو منع نہ کر کے، اگر شیخ تک بات پہنچ جائے، ادھر چھوٹ ہے، اور عورت کو چھوٹ ہے، ادھر بات پہنچا سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے وہ آپس میں تصفیہ کرے، یہاں بات نہ آئے تو اچھا ہے۔ یہ آقا کی سنت ہے کہ آقا کہتے ہیں آپس میں ختم تک بات نہ پہنچے، کیونکہ جس تک بات پہنچے گی اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس کے دل میں اگر جیسے اب طریقت کے اصول ایسے، اگر فیض ہے اس کے پاس، وہ فیض تم پر بند ہو جائے گا، اس کا دل تم پر خراب ہوگا۔ تو میاں بیوی کو چاہیے آپس میں کریں بات چیت، اور کوشش کریں قریبوں کو ڈالیں، شیخ تک بات نہ پہنچائیں، اگر نہ بنے تو شیخ تک پہنچا دیں۔
اور الزام نہ لگائے اور گھر سے طلاق نہ دے. خدا نے کہا لا تخرجوہن ولا من بیوتہن، مت نکالو الا یاتین بفاحشۃ مبینہ. اگر کھلی فاحشہ تمہاری عزت میں پکا ثبوت ہے، اگر الزام لگایا یہ ایسی ہے ویسی ہے، تمہارا پکا ثبوت نہیں ہے، خدا تمہارے آقا جی کے 100 سال کے عمل برباد کرے گا، قبول نہیں کرے گا، چاہے اخلاص کے ہو. عورتوں کو بوٹوں سے مارنا، سخت زبان استعمال کرنا. کہا تم میں سے بہتر ہے جو عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرے. کہا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں. یہ سلوک ان پہ الزام لگانا، بے پردہ پھرتی ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتی ہے، لیکن تو عزت میں خیانت نہیں کی، چپ ہو جا، قرآن کو مان، حدیث کو مان، نبی کو مان. ایسی شکایتیں آتی ہیں تو پھر میں سب کے بیان کرتا ہوں کہ سب ہم خدا تو کی محبت کے تقاضے اور محبت سے بیٹھتے ہیں تو سب کو یہ معلومات ہو جائے اچھا یا برا ہے. تو اس لیے میں نے بات کو کھلی یہاں کہا ہے، لیکن ان کا نام نہیں ہے جو ایسے کرتے ہیں اور بڑا اپنے کو عقل مند سمجھتے ہیں. ایک تو ایسے ہی ہیں جیسے وڈیرے بٹیرے ہوتے ہیں، نسب حسب سے اس سے تکبر کے مارے ہوئے ہیں، اندر سے منحوسوں میں تکبر بھرا ہوا ہے. اور اسے وڈیرے بٹیرے تو نہیں ہیں، کھانے پینے کو نصیب نہیں ہے، فقر فاقہ ہے، بھوکے مرتے تھے، وہ بھی شیطان بن گئے ہیں، وہ بھی شیطان بن گئے ہیں. بھائی وہ تو مال کا اس کو تکبر ہے، وڈیرا بٹیرا تجھے کھانے کو نہیں ملتا، ابھی تیری روزی تھوڑی کھلی ہے طریقت کی طرح طفیل. کتنا ظلم ہے. وہ بچوں کو پالتی ہے، اسی وجہ سے گناہ سے تو بچتا ہے، پھر اس کو گھر میں تنگ رکھتا ہے، خودکشی نہ کرے یا پھر کوئی کام نہ کرے، غلط تو سبب بنتا ہے. کیا کرے وہ عورت بتاؤ. اسی کا عورتوں سے پھر تمہارے گھر کے عیب نہ نکالے، کیوں نہ نکالے؟ جب تم ایسے کرے تمہارے گھر کے عیب نکالے گی. کتنے نقصان ہیں عورت سے اچھا نہ رہنا، اور اس کو زیادہ سیدھا نہ کرے. فرمایا ڈنگی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، پسلی کو سیدھا کرو، آقا جی کہتے ٹوٹ جاتی، سیدھی نہیں ہوتی. کہ عورت کو جتنا سیدھا کرو سیدھی نہیں ہوگی، تمہارا گھر اجڑ جائے گا. آقا نے کہا ان سے نرمی اور شفقت اور میٹھی زبان رکھو، یہ آقا کی تعلیم ہے. ان کے بھائی ہوں، بھانجے ہوں، کوئی ہوں، برائی ہو، کچھ ہو، تم کو نہیں ہو جاتا ہے انشاءاللہ معاف کرے. تمہارا فلانا ایسا ہے، تمہارا بھانجا ایسا ہے، تمہارے بھتیجے کی یہ شکایت ہے، وہ فلانا ہے، تو پھر تم کو چھوڑے گی. تمہارے گھر میں رہتی ہے، حالات کیا ہوگی. وہ بھی تمہاری ماں بیٹی کسی سے کبھی گناہ نہیں ہوا ہوگا، غلطی نہیں ہوگی، نکالے گی باہر. وہ بھی یہ تم نے خود ظلم کیا، عورت سے بے رحمی کر کے اور سخت زبان سے. اور بچے بڑے ہوں گے تمہارے دشمن ہوں گے، تمہاری طاعت نہیں کریں گے. تم نے ان کی ماں کو تکلیف دی ہے. ماں سے انسان زیادہ محبت کرتا ہے باپ سے. ماں کے پیچھے مرتا ہے آدمی، اس کو پتہ ہے یہ رحم والی تھی، اس نے جیسے مجھے پالا مصیبت اٹھائی، میرے باپ نے نہیں اٹھائی. اور آقا جی نے بھی 3 دفعہ کہا. کسی صحابی نے آپ سے عرض کی کس کے ساتھ زیادہ سلوک رویہ اور یعنی محبت کروں، اس کے ساتھ احسان کروں، سب کچھ کروں. کہا والدہ امک. کہا مان لیا. پھر اس کے کہا امک تیری ماں. پھر کہا بتا دو. آقا 3 دفعہ، تینوں دفعہ ماں کا نام لیا آقا جی نے. چوتھی دفعہ کہا باپ کا بھی خیال کرو. بتاؤ تو بچے بڑے ہوں گے تو باپ کے نافرمان ہوں گے کہ ہماری ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتے، وہ بتائے گی سارے. کتنا بڑا نقصان ہے. اولاد تمہاری نہیں رہے گی، آقا کی ناراضگی تم پر اور آقا کی نافرمانی کی سختی کس پر. اور آقا جی نے کہا بھی ہے کہ خامن جتنا کرے یکفرنا، یہ کفر کرتی ہیں، اس کے احسان کا نہیں مانتی ہیں. کبھی کوئی غلطی خامن سے ہو جائے، یہ بھی آقا نے کہا، تو ایک دم کہہ دیتی ہیں کہ تیرے سے تو خیر دیکھی نہیں، جب سے تیرے گھر میں کیا میں نے دیکھا ہے، مصیبت مصیبت مصیبت، تیرے سے تو خیر ہے ہی نہیں ہے. سارا اس کا ضائع کر دے گی. برداشت کرے. جب آقا کہتے برداشت کرے تو برداشت کرے نا، تیرے گھر تو نہ اجڑے نا. کہ جتنا کرے آقا جی کہتے ہیں یکفر نہ کفر کرتی ہیں. اس سے کبھی خامن سے غلطی ہو جائے سارے پر پانی پھیرتی ہیں یہ عورتیں. یہ بھی آقا جی نے کہا. اور کیا کہتے ما رائے تو من کا خیر قط. حدیث کے لفظ ہے، مفہوم ہے، اور حدیث کے لفظ ہے. میں نے تو جب آئی تیرے سے خیر تو دیکھی نہیں ہے. جب سے آئی میں تو مصیبت ہی دیکھتی ہوں تیرے گھر میں.
سارا ضائع. صبر کرے, کیا کرے. جیسے حضرت عمر کو شکایت کرنے کیا میری بہت زبان چلاتی ہے اور مجھے اتنا تنگ کرتی, میں آپ کو کیا بتاؤں. وہ شکایت کرنے گیا تو دیکھا حضرت عمر کی عورت بھی ویسے ہی کر رہی تھی حضرت عمر سے. وہ چپ ہو گیا کہ میں یہاں کیا ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تھوڑا بیٹھا, اٹھ کے جلنے لگا. کہا نہ جاؤ. کیسے آئے, کیا بات ہے. کہا ایسے آیا تھا سلام دعا. کہا سلام دعا ہوتی ہے, کوئی وجہ بھی ہوتی ہے. کہا وجہ میں کیا بتاؤں, جس مصیبت میں اس مصیبت سے تم بھی پڑے ہوئے ہو. آپ کا بھی وہی حال ہے جو میرا حال ہے. کہا میرا کیا حال ہے. کہا اتنی زبان چلا رہی ہے, آپ اس کو خاموش کچھ کہتے ہیں, چپ بیٹھے. آپ نے کہا تجھ کو پتہ نہیں اس عورت سے کتنا فائدہ اور کتنا احسان ہے اس کا اس گھر پر. اس سے مجھے اولاد نصیب ہوئی ہے, میری اولاد کو پالتی ہے, اور خدا مجھے گناہوں سے بچاتا ہے, ورنہ انسان گناہ کرتا ہے, زنا کرتا ہے, بچ جاتا. اگر بولتی بالتی ہے تو اس کی معافی تو دے ہی دینی چاہیے. اس سے کیا, میری بھی عورت بچوں کو پالتی ہے, میں بھی گناہ سے بچتا ہوں, میں اب جاؤں گا تو کچھ جو مرضی کرے. چلو صبر کروں میں. دیکھا. اور یہ لوگ بغیر وجہ کے عورتوں کو جوتے سے مارنا ہے, ظالم. اور ان پر الزام لگانا, تو پردہ نہیں کرتے, میرے شک ہے فلانے کے پاس جاتی نہیں جاتی ہے خلاص. اور کسی غیر سے اپنے بے پرد بات کرتی, یہاں کا ماحول ایسا ہے. لیکن جب تک تجھے پکا ثبوت نہ ملے, تیری عزت میں خیانت نہیں کرتی, اس پر بھی صبر کر جائے. اب کیا کرے گا, سمجھاتا ہے. لیکن اس پر سختی مت کر, تیرا گھر برباد ہو جائے گا. آقا جی کہ ڈنگی پسلی سے پیدا, ان کو سیدھا کرنا, ڈنگی پسلی کو سیدھا کرنا. اور ڈنگی پسلی کو سیدھا کرو ہوتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے. کہا تمہارا گھر اجڑ جائے گا, تمہارے بچے اجڑ جائیں گے. کیسی تعلیم ہے آقا نامدار کی. خیال کریں ان چیزوں کا گھروں میں. فاحش گالیاں نکالنیاں اور ایسی باتیں کہنی کہ استغفر اللہ, چکلوں کی باتیں کرنی, فلانی باتیں کرنی, اور اتنی فاحش بات کرنی میں سنی زبان پر نہیں لا سکتا ہوں, خدا پناہ دے. پھر کہتے مجھے تکبر نہیں تھا, میں اس وجہ سے کہا. جھوٹ, ظالم. دولت کا نشہ ہے, پتہ نہیں کس چیز کا نشہ ہے. پھر اس وجہ سے یہاں کے طریقت سے ان کو شادی کی گئی. طریقت کا لحاظ نہیں, نبی کا لحاظ نہیں, شیخ کا لحاظ نہیں, ایسی گندی زبان استعمال کرنی. آقا کہتے ہیں منافق آدمی وہ ہوتا ہے جو بات کرے اور باتوں میں گالیاں دے, یہ منافق ہوتا ہے. منافق آقا جی نے کہا. مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے, چودھری ہوں گے یا وڈیرے ہوں گے, بٹیرے ہوں گے, اپنے لیے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. آقا جی من غشنا, جو دھوکہ دے ہمارے میں سے نہیں ہے. جو علم کو چھپائے گا, فرمایا خدا اس کے منہ میں آگ کی لگام دے گا, میں اپنے منہ میں آگ کی لگام نہیں دے دیتا. آقا جی نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا تھا جب جھگڑا ہوا تھا صحابی کا یہودی کا, آپ نے کہا یہودی حق پر. اس کے باوجود آقا کو نہیں چھوڑا بازوں نے, کہا نہیں کوئی بات ہوئی ایسی, کہا انصاف نہیں کیا. وہ منافق ہوگا, ایماندارہ تو نہیں ہوگا. لیکن آقا جی نے خاموشی اختیار کی, اس کی چشم پوشی کی. وہ 100% ایمان والا نہیں ہوگا. تو آقا کی طرف کہتا ہے آپ نے انصاف نہیں کیا, کوئی بدقضیہ ہوا ہے. آقا جی نے پتہ ہے کیا کہا اگر میں انصاف نہیں کروں گا دنیا میں کون انصاف کرے گا. ماشاء ماشاء ماشاء, کیسی تربیت تمہاری کرتے ہیں. طریقت میں کسی سے بات چیت ہوئی, آقا نے سکھایا. کیا سکھایا؟ جو مفہوم ہے, حدیث میں نہیں ہے, لیکن اس سے بات چیت ہوئی. کتنی قسمت والا ہے. کہ اپنی عورت کے خاندان کی تعریف کیا کرو. مثلا اس کے بھانجے ہیں, بھتیجے ہیں, برائی ہو تو چھپاؤ ان کی. کہا تمہارے گھر کی برائیاں چھپائے گی, کہے گی بڑا چنگا ہے. میری بہن بھی چنگی ہے, ماں بھی چنگی ہے, سارے ہی چنگے تھے. اور جو تم نے کیا تیری ماں انجی سی تھے, تیرا پیو انجی تھے, تیری بہن انجی سی, وہ بات سب کو کہے گی ماں انجی سی تھے, فلانی انجی سی تھے, باقی انجی سی. ہم ٹھیک ہو گئے. مزہ آیا جی. تو کیسے آقا سے کہا تعریف کرو.
اس کے خاندان کی، اور ان کی برائی ہوں تو بول ہو جاتا اللہ معاف کر دے گا، پھر بھی انسان اللہ غفور ہے۔ نہیں تیرا فلانا پکڑا گیا ہے، بڑا خنزیر نکلیا، تسی انج دے ہو، پھر دسے کہ نہیں تسی کنج دے ہو۔ کیسی تعلیم ہے آقا کی؟ کہا کہ خاندان کی تعریف کرو، تمہارا گھر سنورے گا، تمہارے گھر کے پردے رہیں گے، غلطیاں گھروں میں ہوتی ہیں تمہارے گھر کو ڈھانپ کے رکھے گی۔ تو یہ ایسے کام کرتے ہیں، اور کان کو سیدھا نہ کرو، سیدھی ہو نہیں سکتی کبھی۔ اور یہی بتا ساری عمر تم ان کے آقا جی نے جو حدیث میں کہا، ساری عمر ان کے ساتھ اچھائی کرے، ایک غلطی خامد کر جائے، یکفر نہ کفر کرتی ہیں، اور کیا کہتی ہیں آقا جی نے کہا ما رأیت منک خیر قط، میں تو جب سے آئی ہوں خیر تیرے میں دیکھی نہیں ہے، تیرے گھر میں تو مصیبت میں آ گئی۔ کہا صبر کرے، ٹھیک ہے بھائی مصیبت میں آ گئی، لیکن میں بھی مصیبت میں آ گئی ہوں شادی کر کے، جو شادی کرے بھی پچھتائے، نہ کرے بھی پچھتائے، کدھر جائے۔ تو یہ باتیں ضروری تھی تعلیم میں، کیونکہ انسان خدا کی محبت کے راستے میں چلے تو اس کو خدا رسول کی تعلیم کے ماتحت ہونا چاہیے، نبی کریم کی تربیت کے مطابق چلے، لوگوں کے رواج کے مطابق نہ چلے، کیا سارائیاں نہ کرے۔ ہاں ہر چیز میں دیکھے اس ایسا ہوا میں کیا رویہ اختیار کروں، نبی کریم کیا پسند کرتے ہیں۔ آپ نے کہا جو حق پر بھی ہو کے حق سے ہٹ جائے گا، فرمایا میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر حق بھی ہے آپ چھوڑ دیں بیوی پر یا اس کے خاندان پر، معاف کر دیں، آقا آپ سے زیادہ خوش ہیں، حق لینا زیادہ اچھا ہے یا آقا کو خوش کرنا اچھا ہے؟ آقا کو خوش کریں، معاف کر دیں، درگزر کر دیں، بلکہ بولے جنت کا مقام بھی ضمانت میں چاہیے، ہمیں آپ چاہیے، آپ خوش ہیں نا، ہم نے سب معاف کیا۔ خدا رسول سے رابطے کی کوشش، وہ پھر تمہارے لیے سب کچھ کر دیں گے، میں سے محبت کرتا ہے، میری وجہ سے اس نے رعایت دی ہے، رحمت للعالمین ہے نا سر۔ تو یہ کشتیں لے جائیں، اس کی حفاظت کریں، اور یہ جو بھائیوں کے جھگڑے وگڑے ہوں تو ان کو سنا دیا کرے، دیکھ لو یہ آقا کی تعلیم ہے، اگر تمہاری مرضی ہے۔